گھر سے پڑھ کر آیت الکرسی میں اپنے گھر کی حفاظت خدا پر چھوڑ آیا ہوں، بصد خلوص و بصد احترام لایا ہوں، سجا کر اپنے ہونٹوں پر سلام لایا ہوں۔ جماعت اہل سنت کے مقتدر و معتبر علماء اہل سنت، حفاظ کرام، ائمہ کرام، شعراء اسلام، حاضرین کرام، مسامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے آپ نے کئی نعتیں منقبتیں سماعت کی، مجھ سے پیشتر مختصر مگر جامع ایک خطاب بھی آپ نے سماعت کی، اور میں فقیر رضوی نعیمی محب مکرم حضرت مولانا رمضان علی صاحب قبلہ اشرفی، حضرت مولانا عامر رضا صاحب قبلہ جو مدینہ مسجد کے خطیب و امام ہیں، اور آپ سب کے بلاوے پر آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا۔ بڑا اچھا ماحول ہے، بہت خوبصورت ماحول ہے، بہترین سجاوٹ ہے، اچھا مجمع ہے، اچھی سماعت ہے۔ بس اتنی سی گزارش ہے، آپ حضرات اسی طرح سننے اور سنانے کا ماحول قائم رکھیں۔ انشاءاللہ میں اتنی ہی دیر بیان کروں گا جتنی دیر آپ مجھے برداشت کریں۔ سنیں گے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام بلیغ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مقدسہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر جی لگا کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور نبی رحمت، شفیع امت، آقائے نامدار، مکی مدنی تاجدار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور والہانہ عاشقانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، پہلی بار آپ کے یہاں میری حاضری ہوئی ہے۔ آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں اور میں آپ سے واقف نہیں ہوں، لیکن دوپہر میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا اس کا بارہا میں نے اپنے قریب بیٹھنے والوں سے ذکر کیا، علماء جو آئے ان سے بھی میں نے ذکر کیا۔ بڑا پرسکون ماحول ہے، بڑے اخلاق بند لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کے۔ آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں اور میں آپ سے واقف نہیں ہوں، اس لیے اب میں بتاتا چلوں، میری عادت ہے، میرا طریقہ ہے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں، میں ہمیشہ اپنی تقریر کی شروعات کلام اعلی حضرت سے کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ صرف میرا نہیں، علماء صوفیہ کا بھی یہ ماننا ہے۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، اس عظیم عاشق نبی کا نام ہے جن کے کلام کے اندر وہ عشق نبی کا روغن ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے پڑھنا وظیفہ بنا لے تو شفا مل جایا کرتی ہے۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اور آگے لکھتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ حضرت کیا لکھا؟ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یعنی یا سرکار غوث اعظم، آپ کو جس در سے نسبت ہے، اس در سے جس کتے کو نسبت ہے، سرکار غوث اعظم اس کتے سے مجھے نسبت ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی نسبت کو بیان کر رہے ہیں تو کتنے اعلیٰ انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور جب ڈورا پڑ گیا، نشانی پڑ گئی، سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا پڑ گیا، تو وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اس نشانی کے سگ ہے نہیں مارے جاتے، جو اس نشانی کے سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آگے مقطع میں فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی باوقار، یہ 11ویں شریف کے موقع پر آپ نے جشن غوث الورا کا انعقاد کیا ہے۔ حضرات گرامی باوقار، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، اور آپ کے فضائل و کمالات کیا ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ آپ کو جاننا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم کون ہے؟ اے مسلمانوں، آؤ ذرا اب اور قریب آ جاؤ، اپنی گریبانوں کا محاسبہ کرو، اپنی سوسائٹی کا
محاسبہ کرو, اپنے رہن سہن کا محاسبہ کرو, اپنے چال چلن کا محاسبہ کرو, اپنے ماحول, اپنی تہذیب, اپنے تمدن, اپنی سوسائٹی کا محاسبہ کرو. اس کے بعد سرکار غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو, تب تمہیں پتا چلے گا سرکار غوث اعظم کون ہے. اور ہم ان کے نام کا نعرہ لگانے والے, ہم ان کا نام لیوا, ہم ان کو پیرانے پیر کہنے والے, ہم ان کو دستگیر کہنے والے, ہم انہیں بڑے پیر کہنے والے, ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اے مسلمانوں, آؤ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹنے کی کوشش کرو, آؤ ذرا سرکار غوث اعظم کی زندگی کا تم مطالعہ کرو. سرکار غوث اعظم کی زندگی کا تم مطالعہ کرو گے, سرکار غوث اعظم کے حیات طیبہ کو جب تم پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا سرکار غوث اعظم کے والد ماجد کون ہے. سرکار غوث اعظم کے والد ماجد ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ کس کا نام ہے؟ سرکار غوث اعظم کے والد کا نام ہے, سرکار غوث اعظم کے باپ کا نام ہے. آؤ تاریخ تمہیں دے رہا ہوں, نوٹ کرو اور اپنی اصلاح کرو. سرکار غوث اعظم کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. 17-18 سال کی عمر شریف ہے, لیکن عبادت کا یہ عالم ہے, زہد و تقوی کا یہ عالم ہے. دریائے دجلہ کے کنارے یہ 17-18 سال کا نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا ہے. عبادت کا عالم یہ ہے, عبادت میں اس قدر مشغول ہے, پورا دن گزر گیا ہے, عبادت نہیں ختم ہوئی, رات گزر گئی, عبادت نہیں ختم ہوئی, دوسرا دن گزر گیا, عبادت نہیں ختم ہوئی, دوسری رات گزر گئی, عبادت نہیں ختم ہوئی, دوسری رات گزر گئی, عبادت جاری ہے, تیسرا دن آ گیا, عبادت جاری ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ 17-18 سال کا نوجوان دریا کے کنارے کیا کر رہا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہے, رب کا ذکر کر رہا ہے, رب کی بڑائی بیان کر رہا ہے, رب کی کبریائی بیان کر رہا ہے. اے مسلمانوں, اپنے اس رب کے احسانات کو یاد کرو جو پروردگار تمہیں 3 وقت کھلاتا ہے, رہنے کے لیے بہترین مکان دیا ہے, پہننے کے لیے بہترین کپڑے دیے ہیں, آسودہ زندگی ہے, خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے. اس کے باوجود 5 وقت کی نماز تم نہیں پڑھ سکتے ہو. لیکن وہ 17 سال کا نوجوان کون سا نوجوان ہے جو دریا کے کنارے 3 دن تک بھوکا پیاسا رہ کر نفلی عبادتیں کر رہا ہے؟ کس لیے؟ تاکہ دنیا نہیں, دنیا کو بنانے والا میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3 دن ہو چکے ہیں, کچھ کھایا نہیں, کچھ پیا نہیں, 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. اب نقاہت کا یہ عالم ہے, کمزوری کا یہ عالم ہے. اب کمزوری کا یہ عالم, عبادت نہیں ہو رہی ہے. نوجوان نے سوچا اگر کچھ کھاؤں گا نہیں, کچھ پیوں گا نہیں تو اب عبادت نہیں ہو پائے گی. عبادت کے لیے اب آرام ضروری ہے, عبادت کے لیے اب شکم سیر ہونا ضروری ہے, عبادت کے لیے بدن میں طاقت ضروری ہے, عبادت کے لیے بدن میں انرجی ضروری ہے, عبادت کے لیے طاقت ضروری. اگر طاقت نہیں ہوگی رکوع نہیں کر پاؤں گا, سجدے نہیں کر پاؤں گا. نوجوان اٹھا, چلو کچھ کھایا جائے. اب نوجوان نے اپنا جھولا اٹھایا, جھولے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اے مسلمانوں, اپنے رب کا شکر ادا کرو, تمہارے رب نے تمہیں کس قدر نوازا ہے. ایک وہ نوجوان ہے 3 دن سے بھوک پیاس کی شدت برداشت کر کے عبادت پر عبادت کر رہا ہے, لیکن کھانے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے, جھولے کے اندر ایک روٹی کا سوٹا ہوا ٹکڑا نہیں ہے. لیکن اے مسلمانوں, ذرا اپنے گھروں میں دیکھو, کئی مہینوں کے راشن رکھے ہوئے ہیں, کئی مہینوں کے کھانے پینے کی چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں, کئی ہزار اور لاکھ روپے تم نے جمع کر رکھے. افسوس, اس کے باوجود تم سے تمہارے رب کی عبادت نہیں ہو رہی ہے, اس کے باوجود تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے, اس کے باوجود تمہاری زبانوں پر درود کا ورد جاری نہیں ہو رہا ہے, اس کے باوجود تم اپنے مسجدوں کی جانب قدم نہیں بڑھا رہے ہو. وہ نوجوان اپنے جھولے میں دیکھتا ہے ایک روٹی کا ٹکڑا تک نہیں ہے. نوجوان جانتا ہے ایسے عالم میں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے, ایسے وقت میں اپنے جان کو بچانے کے لیے کسی مباح غذا کا کھانا شرعاً جائز ہے. یعنی ایسی غذا, ایسی چیز کا کھانا جائز ہے جو چیز حرام نہ ہو لیکن اس کا کھانا جائز بھی نہ ہو, یا ایسی چیز اپنی زندگی بچانے کے لیے کھائی جا سکتی ہے جس کا کھانا بھی ناجائز ہو لیکن اتنی مقدار میں کھائی جائے اس سے اپنی زندگی بچائی جا سکے. اب وہی نوجوان ہے, دریا کے کنارے کنارے چل رہا ہے, اپنی زندگی کو بچانے کے لیے, اپنے کھوئے ہوئے طاقت کو واپس لانے کے لیے مباح غذا کی تلاش کر رہا ہے. کاش کچھ کھانے کے لیے مل جاتا, کاش کچھ ایسی چیز مل جاتی جس سے میں اپنے بھوک کو مٹا پاتا, میری زندگی بچ جاتی.
میں دوبارہ اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کے قابل ہو جاتا۔ دریا کے کنارے کنارے تلاش کرتا کرتا وہ نوجوان دیکھ رہا ہے کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پر اس نوجوان کو بہتا ہوا ایک سیب نظر آیا۔ آپ واقعہ مت ملاحظہ کرو، اس واقعے کے ساتھ جو میں سبق دینا چاہتا ہوں اس سبق کی جانب ذرا بڑھو۔ آپ نے اس واقعے کو بارہا علماء سے سنا ہوگا۔ نوجوان نے اس دریا سے ایک سیب کو نکالا اور نکالنے کے بعد کھا لیا۔ کھانے کے بعد بدن میں طاقت آئی، بدن میں قوت آئی، بدن میں توانائی آئی، بدن میں انرجی آئی۔ جب انرجی آ گئی، طاقت آ گئی تو اب نوجوان سوچنے کے لائق ہوا۔ نوجوان نے سوچا جو سیب میں نے دریا سے نکال کر کھا لیا ہے وہ میرا نہیں تھا، اس کا مالک میں نہیں تھا۔ کل روز محشر اگر میرے رب نے پوچھ لیا اے ابو صالح دریا سے نکال کر جو سیب تو نے کھایا تھا وہ تیرا نہیں تھا، نوجوان کانپ گیا۔ روز محشر اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ روز محشر میں اپنے رب کے سامنے کیسے حساب دوں گا؟ روز محشر میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اے میرے پروردگار، مال میرا نہیں تھا، سیب میرا نہیں تھا، اس کا حقدار میں نہیں تھا، اس کا مالک میں نہیں تھا، مولا پھر بھی میں نے کھا لیا تو آخر جواب کیا دوں گا؟ اتنا سوچنا تھا۔ وہ نوجوان خوف خدا میں کانپ اٹھا ہے، خشیت الہی سے لرزہ براندام ہو گیا ہے۔ روز محشر کی یادوں نے تڑپا دیا ہے، رب کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اس خیال نے لرزہ براندام کر دیا ہے۔ نوجوان نے کہا اب کچھ بھی ہو جائے میں اس سیب کے مالک کو تلاش کروں گا، اس سے معافی مانگوں گا۔ اب آؤ پلٹ کر مسلمانوں ذرا اپنی زندگیوں کا تم مطالعہ کرو، اپنی زندگیوں پر ذرا غور کرو۔ آج بھائی بھائی کا مال لوٹ رہا ہے، بھائی بھائی کے مال کو غصب کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے مال کو ہڑپ لیتا ہے، مسلمان مسلمان سے لڑائی کر رہا ہے، رشتہ دار کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے، سیٹ کاریگروں کی کمائی کا پیسہ نہیں دے رہا ہے، مزدوری کرنے والوں کے مزدوری کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں اپنا محاسبہ کرو، کل تمہارے رب نے اگر تم سے سوال کر لیا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہی جس کا جو باقی ہو ادا کر دو، مرنے کے بعد وہاں دولت نہیں وہاں تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ بے شک بہت خوب، سبحان اللہ۔ اس نوجوان نے سوچا اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا سیب کیوں کھایا جبکہ وہ مال مباح ہے، زندگی بچانے کے لیے کھائی، دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا اٹھا کر کھا لیا، گناہ نہ تھا، بے شک حرام نہ تھا کھانا، لیکن حضرت ابو صالح نے سوچا میں نے کھایا ہے، حساب تو مجھے دینا ہوگا۔ وہ لوگ جو حرام کے لقمے کھاتے ہیں، وہ لوگ جو حرام کے پیسے کھاتے ہیں، وہ لوگ جو حرام کی کمائی کھاتے ہیں، انہیں اس سبق سے، اس واقعے سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ سبق حاصل کرو۔ اگر ابو صالح جیسا عابد و زاہد، ابو صالح جیسا متقی، ابو صالح جیسا عبادت گزار، ابو صالح جیسا اللہ کا ولی ایک بہتے ہوئے سیب کا حساب نہیں دے سکتا تو ہزاروں لاکھوں روپے حرام کے جو تم کھا گئے اس کا حساب تم کیسے دے پاؤ گے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ دنیا ہے، اپنے معاملات یہی سدھار لو ورنہ آخرت میں دوبارہ تمہیں موقع نہیں ملنے والا ہے۔ بے شک حق۔ حضرت ابو صالح نے کہا اب اس کے مالک کو میں تلاش کروں گا۔ دریا کے کنارے کنارے چل پڑے، کئی میل چلنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک دریا کے کنارے باغ ہے، سیبوں کا باغ، سیب پکے ہوئے ہیں، کچھ شاخیں سیب کی پیڑ کی دریا کی جانب جھکی ہیں اور پکے ہوئے سیب ٹوٹ کر دریا میں گرتے ہیں اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ بہہ کر جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے جو سیب میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا ہے۔ لوگوں سے پوچھا اے لوگوں اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اپنے وقت کے عارف باللہ حضرت عبداللہ سومعی کا باغ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ کون ہے عبداللہ سومعی؟ پیرانے پیر روشن ضمیر کے نانا جان ہیں۔ کون ہے؟ سرکار غوث اعظم کے، سب لوگ بولو سرکار غوث اعظم کے
नाना जान का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई है, और जो नौजवान 17-18 साल का एक सेब माफ कराने आया है, वो नौजवान कौन है? गौसे आजम के बाप हैं। कौन है? गौसे आजम के बाप हैं। लोगों से पूछा बाग किसका है? कहा हजरत अब्दुल्ला सोमई का। अब्दुल्ला सोमई कौन? अपने वक्त के बहुत बड़े आरिफ बिल्लाह थे, बहुत बड़े वली कामिल थे, बहुत पहुंची हुई हस्ती थी। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त बाग के दरवाजे पर पहुंच गए, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे के अंदर से आवाज आई, कौन? का अना अबू सालेह, मैं अबू सालेह हूं। दरवाजा खुला, सामने एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। बुजुर्ग ने कहा नौजवान आने का मकसद क्या है, आने की वजह क्या है, आने का गर्ज गायत क्या है? ऐ नौजवान आखिर किस लिए आया है? नौजवान ने सर झुका लिया और कहा हुजूर क्या ये बाग आपका है? कहा इस बाग का मैं ही मालिक हूं। कहा हुजूर आपके बाग का एक सेब बहता हुआ दरिया में जा रहा था, 3 दिन से भूखा था, प्यासा था, भूख की शिद्दत तड़पा रही थी, मैंने उठाकर खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया उसका मालिक मैं नहीं था, वो मेरा सेब नहीं था। हुजूर मैं कई मील चलकर आपकी बारगाह में आया हूं। किस लिए आए हो? ताकि वो एक सेब माफ करवा सकूं। इतना सुनना था। अब्दुल्ला सोमई ने अपनी निगाह उठाई, आने वाले नौजवान की तरफ देखा। जब पेशानी पर नजर डाली तो क्या देखा? आने वाला नौजवान आया है, अकेले नहीं आया है, अपने सीने में इश्क मुस्तफा लेकर आया है, अपने सीने के अंदर नबी की शरीयत लेकर आया है, अपने सीने के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत लेकर आया है, शरीयत की पासदारी लेकर आया है, तकवा का वो अजीम पैकरे मुस्तहकम बन करके आया है। अब्दुल्ला सोमई ने जब हजरत अबू सालेह को देखा, कहा नौजवान क्या एक सेब माफ करवाने आए हो? कहा हुजूर एक सेब माफ कराने आया हूं। कहा अंदर आ जाओ। बाग के अंदर बुलाया, पानी पिलाया, अदब के साथ बिठाया। कहा नौजवान अगर एक सेब माफ कराना चाहते हो मेरी कुछ शर्तें हैं, माननी पड़ेगी। कहा हुजूर शर्त बताओ, मैं उस एक सेब को माफ कराने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कहा हुजूर बात दरअसल ये है कि मैं वो एक सेब मैंने जो खाया है मैं चाहता हूं किसी तरह वो माफ हो जाए, आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूं। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा ये बाग जो देख रहे हो ना, कई मील कई एकड़ में फैला हुआ बाग है, इस बाग की रखवाली तुम्हें करनी होगी, इसके पेड़ पौधों को पानी तुम्हें देना होगा। 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 10 साल तक तुम इस बाग की रखवाली करो। 10 साल के बाद मैं ये सोचूंगा इस सेब को माफ करना है या नहीं करना है। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों जरा अपना मुहासबा करो। अगर तुम किसी का एक सेब नहीं 1 लाख रुपया ले लो और कभी ख्याल आ जाए मैंने गलती की है माफी मांगना चाहिए, उसके घर चले जाओ माफी मांगने के लिए और वो कह दे दिन भर मेरे खेत में मजदूरी करो, 1 दिन मजदूरी करो, उसके बाद वो 1 लाख रुपया माफ करूंगा, उसके मुंह पर थप्पड़ मार करके आ जाओगी कि माफी मांगने आया तो इसने मुझे नीच समझ लिया है, इसने मुझे गिरा हुआ समझ लिया है। लेकिन नहीं प्यारे, मामला ऐसा नहीं है। वहां आखिरत के मामलात बड़े सख्त होंगे, दुनिया के मामलात बड़े आसान हैं। तुम यहां जैसे चाहो एक दूसरे को मना सकते हो, वहां मनाने के लिए पैसे नहीं होंगे, वहां दौलत नहीं होगी, वहां माफी तलाफी नहीं होगी, वहां तो अमाल तौले जाएंगे, अमाल। वो हश्र का मैदान होगा, वहां बड़ा सख्त मामला होगा। ये दुनिया है, यहां अपनों को राजी कर लो। हुकूकुल इबाद के मसले बड़े सख्त हैं। हजरत अब्दुल्ला 10 साल मेरे बाग की खिदमत करो, पानी दो, रखवाली करो बाग की। उसके बाद भी कहा माफ नहीं करूंगा, सोचूंगा माफ करना है कि नहीं करना। क्या कहा? सोचूंगा माफ किया जाए या ना किया जाए। हजरत अबू सालेह ने कहा हुजूर मुझे मंजूर है। क्या कहा? मुझे मंजूर है। 18 साल का नौजवान 10 साल तक बाग की रखवाली करता है, बाग के हर पौधे को सिंचाई करता है, हर पौधे को पानी देता है, उसकी सिंचाई करता है, उसकी रखवाली करता है, दरबानी करता है। वो नौजवान जो 18 साल का बनकर आया था आज 28 साल का हो गया है। 10 साल का जब अरसा पूरा हुआ, अबू सालेह जंगी दोस्त हजरत अब्दुल्ला सोमई की खिदमत में हाजिर का हुजूर 10 साल हो गया, माफ कर दें। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने ऊपर से नीचे तक देखा कि अभी नहीं 2 साल और खिदमत करो। क्या कहा? क्या कहा? अगर इमाम साहब किसी नमाज में 4 रुकू के बजाय 5 रुकू पढ़ा दे तरावी में, तो बाहर निकलने के बाद सब चिमिगोइयां करने लगते हैं।
یار امام صاحب کو کیا ہو گیا, آج لمبی قرت کر دی, ٹانگیں دکھنے لگی, پاؤں دکھنے لگے. وہاں 1-2 دن نہیں بڑھایا, سیدھے 2 سال. زندگی کا ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے. پہلے ہی 10 سال, ایک سیب کے لیے 10 سال, کیا یہ کم تھا؟ ایک سیب کے لیے 10 سال کی خدمت, کیا یہ کم تھی؟ بہت تھی, بہت. اس کے باوجود کہا بھی نہیں معاف کروں گا, 2 سال اور خدمت کرو. اوپر سے نیچے تک دیکھا, جو انہیں دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا. کہا 2 سال اور خدمت کرو. کہا حضور 2 سال بعد معاف کر دو گے؟ کہا آؤ پھر سوچوں گا. کیا کہا؟ آؤ پھر سوچوں گا. 2 سال اور خدمت کی. خدمت کرنے کے بعد 12 سال کا عرصہ پورا ہو گیا. حضرت عبداللہ سومئی کی خدمت میں حضرت ابو صالح حاضر ہوئے. کہا حضور 12 سال ہو گیا, اب تو ایک سے معاف کر دو. کہا میری ایک اور شرط ہے, وہ مان لو معاف کر دوں گا. کیا کہا؟ ایک شرط اور مان لو معاف کر دوں گا. کہا حضور کون سی شرط ہے؟ کہا ایک میرے بیٹی, اس سے شادی کر لو. کہا حضور میں راضی ہوں. کیا کہا؟ کہا میں راضی ہوں. کہا پہلے پوری بات تو سن لو. کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے. کیا کہا؟ آنکھوں سے اندھی ہے. سوچا, سوچنے بعد کہا حضور شادی کر لوں گا. کہا ارے سنو تو, ہاتھ سے بھی لولی ہے. اللہ. کہا حضور پھر بھی کر لوں گا. کہا کان سے بہری ہے. کہا پھر بھی کر لوں گا. کہا پاؤں سے لنگڑی ہے. کہا پھر بھی کر لوں گا, لیکن بس اتنا بتا دو کیا معاف کر دو گے؟ سبحان اللہ. وہ کون سا ڈر تھا, خوف تھا اللہ کا, وہ کون سی خشیت الہی تھی ابو صالح کے دل میں؟ اے مسلمانوں, اسی لیے کہتا ہوں صرف غوث پاک کا نعرہ مت لگاؤ, ان کے اور ان کے والدین کی زندگیوں کا مطالعہ کرو اور ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اتارو. یقین جانو تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی, تمہاری آخرت بھی آباد. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. سبحان اللہ. حضرت ابو صالح نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے, کان سے بہری ہے, ہاتھ سے لولی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, مجھے منظور ہے, میں نکاح کے لیے تیار. بس آپ اتنا بتا دیں کیا وہ ایک سیب معاف کر دیں گے؟ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا نوجوان, اگر میری بیٹی جو لولی ہے, لنگڑی ہے, اندھی ہے, بہری ہے, زبان سے بول نہیں سکتی, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, ہاتھ سے کام نہیں کر سکتی, پاؤں سے چل نہیں سکتی, کان سے سن نہیں سکتی, اے نوجوان اگر تو اس سے نکاح کے لیے راضی ہے تو میں سیب کو معاف کرنے کے لیے راضی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ سیب معاف کر دیں, میں نکاح کر لیتا ہوں. جمعہ کا دن مقرر ہوا. جمعہ کا دن عصر کی نماز کے بعد نکاح خوانی کا پروگرام. حضرت عبداللہ سومئی نے کوئی بہت بڑا آج کے شادیوں کی طرح اہتمام نہیں, چند خصوصی لوگوں کو بلایا مسجد کے اندر. اچھا ایک چیز اور بتاؤں, مسجد کے اندر نکاح کرنا بہت بابرکت ہے. آج کل لوگ باہر نکاح خوانی کا پروگرام کرتے ہیں, میں کہتا ہوں مسجدوں میں نکاح خوانی کرو. کہاں؟ مسجدوں میں. مسجدوں میں, حدیث شریف ہے یہ, مسجدوں میں نکاح خوانی کرو. اور دنیاوی اعتبار سے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا, نکاح میں ہونے والے خرافات نہیں ہوں گے. بے شک, بے شک. نکاحوں میں ہونے والے خرافات نہیں ہوں گے, اور جتنے شیطانی وسوسے ہیں مسجد کی برکتوں کی وجہ سے دور ہو جائیں گے. بے شک, بے شک. سبحان اللہ. جمعہ کے دن نکاح کرنا برکت والا, اور مسجد میں نکاح کرنا برکت والا. بے شک. جمعہ کے دن نکاح کرو, مسجد میں نکاح کرو. حضرت عبداللہ سومئی نے اپنی بیٹی کا نکاح کا وقت مقرر کیا. جمعہ کا دن نماز عصر کے بعد وہاں کی جامع مسجد میں بلایا. چند علماء اور خصوصی لوگ آئے. عبداللہ سومئی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح سے کر دیا. نکاح مکمل ہوئی. عبداللہ سومئی نے سیب معاف کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک سیب کی اتنی بڑی قیمت, ایک سیب پر اتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے؟ یقیناً وہی دے سکتا ہے جس کا بیٹا غوث اعظم, بے شک. سبحان اللہ. وہی دے سکتا ہے جس کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہو, وہی دے سکتا ہے جسے آگے چل کر پیرانے پیر روشن ضمیر ملنے والا ہو. وہ عبداللہ سومئی کے داماد بنے کون؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. نکاح خوانی ہو گئی. باغ کے اندر, اسی باغ میں 2 کمرے تھے. کتنے؟ 2. 12 سال حضرت ابو صالح اسی باغ میں رہے, ایک کمرے میں, اور دوسرے کمرے میں باپ بیٹی رہتے تھے. کیسے رہتے تھے؟ 12 سال میں ابو صالح نے عبداللہ سومئی کی بیٹی کو نہیں دیکھا. اللہ.
آج تو 500 کلومیٹر دور لڑکی کو دیکھ لیتا ہے لڑکا، بے شک ہے کہ نہیں؟ اور وہاں ایک ہی باغ میں رہ کر تعجب ہو رہی ہے، بڑے تعجب کا مقام ہے، حیرت کا عالم ہے۔ ایک ہی باغ میں رہ کر 12 سال تک حضرت ابو صالح نے حضرت عبداللہ سومئی کی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہوتا تو معلوم ہوتا بیٹی لنگڑی ہے یا نہیں ہے، بے شک اندھی ہے یا نہیں ہے، گونگی ہے یا نہیں، صرف دیکھا ہی نہیں، بیٹی کی آواز تک نہ سنی، بے شک بے شک بیٹی کے ہونے کا احساس تک نہ ہوا۔ نکاح خوانی ہوئی اسی باغ میں، اپنے باپ کے ساتھ جس کمرے میں رہتی تھی اس کمرے سے اب دوسرے کمرے میں منتقل کر دی گئی، بدائی ہو گئی۔ رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز عبداللہ حضرت ابو صالح نے پڑھی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، مولا میں نے آج نکاح کیا ہے، تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کیا ہے مولا، لیکن میں نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے وہ لنگڑی ہے، وہ لولی ہے، وہ اندھی ہے، وہ گونگی ہے، وہ بہری ہے، اے مولا میں نے جو کچھ کیا تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا قبول کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اے مولا میں نے جو کیا تیری رضا کے لیے کیا، مولا قبول کر لے اور مجھے صبر و استقامت دے تاکہ میں بحسن و خوبی اپنے بیوی کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آج حضرت ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا میں نے تیرا رشتہ مقرر کیا، بڑی نیک لڑکی ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، وفا شعار ہے، لیکن آنکھوں سے تھوڑا کم دیکھتی ہے، تو بیٹا ایک خط لکھے گا یا موبائل پر میسج کرے گا، اور جب ایئرپورٹ پہنچ جائے گا تب باپ دیکھے گا، وہاں سے وہ فون کرے گا بپا جس لڑکی سے تم نے دیکھا ہے اپنے دوسرے بیٹوا کی شادی کروا دو، میں نہیں کرنے والا۔ بے شک صحیح ہے، یہ ہمارے اولادوں کا معاملہ ہے۔ بیٹی کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، دیندار کیوں نہ ہو، اگر ہلکا سا ترچھا دیکھتی ہے لوگ شادی نہیں کرتے، تھوڑا سا پاؤں سے لنگڑا رہی ہو لوگ شادی نہیں کریں گے، زبان سے ہلکی سی تتلا رہی ہو لکنت ہو شادی نہیں کریں گے، اور وہاں معاملہ بالکل برعکس ہے، کہا اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، گونگی ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے سب کچھ گنا دیا اور ابو صالح نے سب کچھ سن کر نکاح کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات کا وقت ہے، دعا کر رہے مولا صبر دے، استقامت دے، بحسن و خوبی خوشی کے ساتھ مسرت و شادمانی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ میں زندگی گزار سکوں۔ بڑی لمبی دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اب جیسے ہر دولہا اپنے دلہن کے کمرے میں جاتا ہے، حضرت ابو صالح کو اپنی دلہن کا خیال آ گیا، اپنی بیوی کا خیال آ گیا، اس کے بھی حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ حضرت ابو صالح درخت کے نیچے سے اٹھے، دروازے کے قریب پہنچے، سوچا دروازے پر دستک دوں، ابھی دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانے جا رہے تھے، دل میں خیال آیا کھٹکھٹانے سے کیا فائدہ، میری بیوی سننے والی نہیں کیونکہ وہ کان سے بہری ہے، میری بیوی بولنے والی نہیں کیونکہ زبان سے گونگی ہے۔ حضرت ابو صالح نے جانے کے بعد دروازہ کھول دیا، دروازے کا کھلنا تھا، اندر کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا، دروازہ کھلا، دلہن اپنے بستر پر بیٹھی تھی، دروازہ کھلتے ہی کہہ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اپنے بستر پر کھڑی ہو گئی، شوہر سے کہہ رہی ہے اہلا وسہلا مرحبا، خیر مقدم ہے، خوش آمدید، اے میرے سرتاج آپ تشریف لائیں، اتنا دیکھنا تھا سننا تھا۔ حضرت ابو صالح کانپ گئے، ڈر کر دروازہ بند کیا، کانپتے ہوئے بھاگ کر آئے، ایک درخت کے نیچے باغ میں بیٹھ گئے، رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اے مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھ سے خطا ہو گئی، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، شاید میں نے کسی اور کا کمرہ کھول دیا، شاید میں نے کسی اور کے کمرے کا دروازہ کھول دیا، پھر خیال آیا اس باغ کے اندر تو دو ہی کمرے ہیں، ایک میں عبداللہ سومئی ہے اور دوسرے میں میری بیوی ہے۔ آخر پھر یہ خیال آتا ہے کہیں کسی نے مذاق تو نہیں کیا ہے، کسی اور لڑکی کو لا کر کے میرے کمرے میں بٹھا دیا ہو مذاق کرنے کے لیے، کتنا گندا مذاق ہوگا یہ۔ حضرت ابو صالح سوچ کر روئے جا رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے جا
جا رہے ہیں، اے مولا میری خطا کو معاف کر دے، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہ کیا، اے مولا انجانے میں ایسا ہوا ہے، میری بیوی تو لنگڑی ہے وہ اٹھ نہیں سکتی، میری بیوی اندھی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، میری بیوی گونگی ہے وہ بول نہیں سکتی، میری بیوی بہری ہے وہ سن نہیں سکتی، مولا وہ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے جو میرے کمرے میں تھی، اے پروردگار مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اس قدر روئے جا رہے ہیں، صبح فجر کی اذان ہو گئی، وقت کا احساس تک نہ ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی ہے، آنکھوں کے اندر آنسوؤں کے قطرات ہیں۔ حضرت ابو صالح صبح فجر کی نماز پڑھنے جب مسجد کے اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنے سسر حضرت عبداللہ سومئی سے ملاقات کی، مصافحہ ہوا، انہوں نے کہا بیٹا سب خیریت ہے؟ آنکھیں کیوں سوجی ہیں، آنکھیں لال کیوں ہیں؟ کہا حضور کچھ بھی خیریت نہیں۔ رات کسی نے بڑا گندا مذاق کیا۔ کیا مذاق کیا؟ کہا حضور معاملہ یہ ہے میرے کمرے کے اندر آپ کی بیٹی نہیں تھی، کسی اور نے کسی اور لڑکی کو بٹھا دیا، حضور میں تو دیکھ کر ڈر گیا، میں گیا دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا، وہ لڑکی سلام بھی کر رہی ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، وہ بول بھی رہی ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا حضور خوف خدا سے لرز گیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، بھاگ کر ایک درخت کے نیچے گیا، رو رو کر اپنی رات گزار کر آ رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگی۔ اتنا سننا تھا، عبداللہ سومئی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، اے مولا جس طرح میں نے اپنے بیٹی کی پرورش کی ہے مولا ویسا ہی تو نے مجھے داماد عطا کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابو صالح نے کہا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹا یہ غم کے نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہے، اس باپ کی خوشی کے آنسو ہے جس نے اپنے بیٹی کو بڑے ناز و نام کے ساتھ پالا ہے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا بیٹا جس لڑکی کو رات تو نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، وہ میری بیٹی ہے۔ کون؟ ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ کہا حضور آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی لنگڑی ہے، آپ کی بیٹی لولی ہے، آپ کی بیٹی اندھی ہے، آپ کی بیٹی بہری ہے، آپ کی بیٹی بول نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا یقیناً کہا تھا، لیکن اے میرے داماد، اے میرے جگر کے ٹکڑے، بات دراصل یہ ہے میں نے اس لیے کہا تھا آج تک میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اے میری ماں بہنوں ذرا محاسبہ کرو، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو، اپنے کلچر کا محاسبہ کرو، اپنی تہذیب کا محاسبہ کرو، اپنے پردے کا محاسبہ کرو، اپنے گھر کے تہذیب و تمدن کا۔ تمہارے پردے کا عالم کیا ہے اور غوث پاک کی ماں کے پردے کا عالم کیا تھا؟ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا بیٹا آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسی باغ میں ابو صالح تھے، اگر دیکھا ہوتا تو ایک دوسرے کو دونوں جانتے۔ 12 سال ایک باغ میں رہ گئے، انہیں تو یہ معلوم تک نہ تھا کہ بیٹی ہے کیسی، وہ چل بھی پاتی ہے یا نہیں پاتی ہے، سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا بیٹا میری بیٹی نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کو دیکھا تک نہیں، اس لیے میں نے کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے کیونکہ میری بیٹی نے آج تک اپنے آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ چھپ چھپ کر اپنے کمروں میں گناہ کرنے والی نوجوانوں، اپنے آنکھوں کے ذریعے بہو بیٹیوں کی عزتوں کی جانب دیکھنے والوں، ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکنے والوں، اور وہ ماں بہنیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، اس 11ویں شریف کے موقع پر پیغام ہے میرا، لے کر جاؤ، عمل کرنا۔ اگر غوث پاک سے محبت ہے تو غوث پاک کی ماں کی طرح تم بھی پردے کا اہتمام کرو۔ حضرت ابو صالح نے کہا حضور اس کی بنا پر آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی اندھی؟ کہا ہاں بیٹا اس کے لیے کہا تھا۔ کہا اپنی بیٹی کو میں نے گونگی اس لیے کہا تھا، آج تک میری بیٹی نے اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں کہا، جب بھی زبان کھلے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے لیے اٹھے۔ جب جب میری بیٹی نے اپنی زبان سے کچھ کہا
ضرورت کے تحت زبان سے کچھ کہا یا ذکر خدا کیا یا ذکر مصطفیٰ کیا؟ اے نوجوان، آج تک میری بیٹی نے کبھی اپنی زبان سے کوئی گناہ نہ کیا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا میری بیٹی گونگی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری بہن بیٹیوں، اے میرے قوم کی ماں، اے میرے قوم کی بہنوں، میرے قوم کے نوجوانوں، ذرا سوچو، آج تمہاری زبانوں پر گانے ہوتے ہیں، تمہاری زبانوں پر گیت کے نغمے ہوتے ہیں، تمہاری زبانوں پر بے حیائی کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گالی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب تو ایسا کلچر چلا حضرت، میں نے دیکھا ہے، دوست سے جب باتیں کرتا تو ماں بہن کی گالیاں دے دے کر باتیں کرتا، اگر پوچھ لو کہتے وہ تو ہمارا پیار ہے۔ بے لعنت ہو ایسے پیار پر، تھو کرتا ہوں میں ایسے پیار پر، اس میں ایک دوست باتوں کے دوران اپنے دوست کے ماں کو گالیاں دے رہا ہو، بہن کو گالیاں دے رہا ہو، اور میں اس کی غیرت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں کہ اس کی غیرت کس قدر مر چکی ہے کہ وہ اپنے ماں بہن کی گالیاں سن کر بھی کہتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ یہ بے حیائی ہے، بے حیائی۔ دوستی یہ نہیں ہے، دوستی تو یہ ہے کہ جب دوست غلط جانب قدم بڑھائے تو دوست وہ ہے اپنے ہاتھ سے اس کا پاؤں پکڑ کر کھینچ لے، خبردار تجھے میں جہنم کے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا میری بیٹی نے اپنے زبان سے کوئی غلط جملہ کبھی نہیں کہا، اس لیے میں نے اپنے بیٹی کو گونگی کہا۔ میری بیٹی نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ نہ کیا، جب بھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اٹھائے۔ میری بیٹی کے پاؤں کبھی اس باغ سے باہر نہیں گئے، میری بیٹی ضرورت کے تحت اس باغ میں نکلی یا تو اپنے کمرے میں رہی، اس لیے اپنی بیٹی کو میں نے لنگڑی کہا تھا۔ اے نوجوان، میں نے اپنے بیٹی کے خوبیوں کی بنیاد پر اسے لولی، لنگڑی، اندھی، بہری، اپاہج کہا تھا۔ اے نوجوان، میری بیٹی چل بھی سکتی ہے، میری بیٹی دیکھ بھی سکتی ہے، میری بیٹی سن بھی سکتی ہے، میری بیٹی بول بھی سکتی ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو صالح مسکرا دیے، رب کا شکر ادا کیا، کہا مولا 12 سال کی خدمت کا تو نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں سنو، جب باپ ابو صالح جیسا ہو، کس کے جیسا؟ ابو صالح، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو، اور ام الخیر فاطمہ ثانی جیسی ماں ہو، تب ان دونوں کے ملنے کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے دنیا اسے پیرانے پیر غوث اعظم کہا کرتی ہے۔ شادی ہوئی، ساتھ رہنے لگے، اب کس کی ولادت ہو رہی ہے؟ غوث اعظم کی، وہی غوث پاک جن کی 11ویں کرنے بیٹھے، وہی غوث پاک۔ اس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ نیک ہو تو اولاد نیک ہوتی، ماں باپ نیک ہو تو اولاد نیک ہوتی ہے، اور ماں باپ اگر فلمی دنیا والے ہوں تو اولاد بھی ناچنے والی اور نچانے والی ہوا کرتی۔ سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سرکار غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ قرآن تھے۔ کتنے؟ 18 پاروں کے حافظ قرآن تھے۔ دور مت جاؤ، آپ کے یہاں سے دلی 300 کلومیٹر 500 کلومیٹر ہے، بہت دور نہیں ہے، 10-12 گھنٹے کا سفر، چلے جاؤ۔ وہاں ایک مزار شریف ہے، اس مزار شریف کے اندر جو آرام کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی۔ حضرت کیا نام ہے؟ قطب الدین، ارے یار سب بولو، قطب الدین بختیار کاکی۔ اگر ایسے نہ سمجھ سکے تو ایسے سمجھو، یہ وہی قطب الدین ہے جو سرکار غریب نواز کے پہلے مرید ہیں۔ کون ہے؟ اب بھی نہیں سمجھے؟ خواجہ پاک کے پہلے مرید کا نام قطب الدین بختیار کاکی، اور پہلے خلیفہ کا نام حضرت قطب الدین بختیار کاکی۔ اور آسان کر دوں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی وہی ہیں جنہوں نے انا ساگر کو پیالے میں بھر کر لے جا کے غریب نواز کے قدموں میں ڈالا تھا۔ انا ساگر میں پانی لینے جو آیا تھا
وہ کوئی اور نہیں، دہلی میں آرام کرنے والے قطب الدین بختیار کاکی تھے، بھیجنے والے غریب نواز، آنے والے قطب الدین، کہا اے انا ساگر تجھے میرے مرشد غریب نواز نے بلایا ہے، پورا انا ساگر پیالے میں آ گیا۔ اب تو کنارے پارک گارڈن وغیرہ سب بنا دیے گئے، تقریباً 9 کلومیٹر میں پھیلا انا ساگر، بعض مورخین نے لکھا 7 کلومیٹر میں پھیلا انا ساگر، اسے قطب الدین بختیار کاکی نے اٹھایا اور لے جا کر غریب نواز کے قدموں میں ڈال دیا، تو یقیناً وہ طاقت والا مرید تھا تبھی تو لے گیا۔ یہ کون ہے قطب الدین بختیار کاکی؟ دلی میں آرام فرما ہے، پیدا ہوئے 14 پاروں کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے۔ کتنے پاروں کے؟ کتنے؟ 14 پاروں کے حافظ قرآن، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور عمر جب 5 سال ہوئی ماں نے ہاتھ پکڑا، مدرسے میں لے جا کر بٹھایا اور استاد سے کہا استاد محترم میرے بیٹے کو اچھی طرح دین کی تعلیم دو۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، کہا سادات خاندان کا بچہ ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بلایا، کہا قطب الدین ادھر آؤ۔ حضرت قطب الدین آئے، استاد کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہا اعوذ باللہ پڑھو، پڑھا، کہا بسم اللہ پڑھو، پڑھا، کہا الحمدللہ پڑھو، خاموش، کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میرا سبق یہ نہیں، کہا سبق کہاں ہے؟ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہا یہ 14 پارے کون پڑھے گا؟ یہ 14 پارے کون پڑھے گا؟ کہا حضور ان 14 پاروں کا میں حافظ ہوں۔ عمر 5 سال اور بچہ استاد سے کہے حضور میں 14 پاروں کا حافظ قرآن ہوں۔ استاد درسگاہ میں کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ کہا چاہو تو سن کر دیکھ لو۔ حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن، 4 صفحے کا نہیں 14 پارے کا۔ کہا یہ 5 سال کی عمر میں یاد کب کیا؟ کہا یہ پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے سے پہلے یاد کیا۔ کہا کیسے؟ کہا میری ماں 14 پاروں کی حافظ قرآن ہے، میرے ماں کا طریقہ ہے، ماں کا معمول ہے، میری ماں صبح اٹھتی ہے، فجر کی نماز پڑھتی ہے، جب تک 14 پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ کہا دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ 9 مہینے تک پیٹ میں تھا، روزانہ 14 پارے قرآن سنتا رہا اور سن سن کر ماں کے پیٹ میں ہی پڑھتا رہا، پڑھ پڑھ کر پیدا ہونے تک 14 پاروں کا میں حافظ قرآن بن گیا۔ یہیں سے ذہن مل گیا اگر ماں حافظ قرآن ہو بیٹا حافظ قرآن ہوگا، اگر ماں نمازی ہو بیٹا نمازی ہوگا، اگر ماں تقوی والی ہو بیٹا تقوی والا ہوگا، اگر ماں پرہیزگار ہو بیٹا پرہیزگار ہوگا، اگر ماں سیریل دیکھتی ہو، اگر ماں ٹی وی دیکھتی ہو، اگر ماں گانے گا کر کے بچے کی پرورش کر رہی ہو، اگر ماں سیریل دیکھ دیکھ کر بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو آگے چل کر وہ بچہ بھی ماں باپ کا نافرمان ہوگا، ماں باپ کو نچانے والا ہوگا، ماں باپ کو گھروں سے نکالنے والا ہوگا۔ لیکن اگر ماں باپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ماں باپ جیسے ہو، یا ماں باپ غوث اعظم کی ماں ام الخیر فاطمہ ثانی جیسی ہو، اور باپ ابو صالح جیسا ہو، تو جو بیٹا پیدا ہوگا وہ غوث اعظم عبد القادر جیسا ہوگا، وہ بیٹا قطب الدین بختیار کاکی جیسا ہوگا۔ لہذا اے مسلمانوں، بزرگوں کے واقعات سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے، تم اس سے سیکھو، سبق حاصل کرو، اپنے اندر اصلاح پیدا کرو، اپنے بچوں کی پرورش دین کے مطابق کرو، اپنے بچوں کی پرورش اسلام کے سانچے میں ڈھل کر کرو، اپنے بچوں کی تربیت نبی کی سنتوں کے مطابق کرو۔ فلمی ایکٹروں کو اپنے لیے آئیڈیل مت بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو غوث پاک کے باپ کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو غوث پاک کی ماں کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، آئیڈیل بنانا ہی ہے تو سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے والدین کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، آئیڈیل بنانا ہی ہے تو فلمی دنیا کے سلمان خان کو نہیں، مدینے میں رہنے والے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ اور جب انہیں تم اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو تمہاری زندگی اس طرح منتشر نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں کے حالات بڑے پیچیدہ ہیں، بے شک بے شک، پوری دنیا کے اندر، صرف فلسطین کی بات نہیں کر رہا ہوں، فلسطین کے جو حالات ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ ہزاروں مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہزاروں بچے وہاں قتل ہو رہے ہیں، ہزاروں بچے
زمین دوز ہونے والے مکانات کے نیچے دب دب کر اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. اور یقیناً جب ہم دعائیں کریں گے تو غوث پاک کی غوثیت کے صدقے میں میرا رب ضرور قبول فرمائے. مظلوموں پر ظلم جب ہوتا ہے اور مظلوم جب اپنی قربانیاں دیتا ہے تب ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جاتی، دیر سے صحیح لیکن شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے. اور جب ان کا خون رنگ لائے گا تو دنیا اسی زمین پر ایسا انقلاب دیکھے گی، بیت المقدس تیسری بار فتح ہوگا. بیت المقدس تیسری بار فتح ہوگا. پہلی بار حضرت عمر فاروق اعظم نے فتح کیا تھا، دوسری بار حضرت صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، اور تیسری بار ان شہیدوں کے خون سے بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا. آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کے بہکاوے میں آ کر، مغربی تہذیب کے بہاؤ میں آ کر اپنی زندگی کو برباد مت کرو. تمہارے زندگیوں کی خوشحالی اگر کہیں ہے تو وہ نبی کی شریعت میں ہے، اللہ والوں کی غلامی میں ہے. اگر یہاں سے ہٹ کر تم اپنی زندگی گزارنا چاہو گے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. درود شریف پڑھیں، دو واقعے اور بیان کر دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. آپ کا بچپنا ہے، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا سرکار غوث اعظم جب مدرسے میں جاتے تو منادی ندا دیتا تھا، اے لوگو ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے اسے راستہ دے دو. بچپنے میں سرکار غوث اعظم جب مدرسے میں جاتے تو منادی ندا دیتا تھا، اے بچوں ہٹ جاؤ، ولیوں کا سردار آیا ہے. یہ ہے سرکار غوث اعظم کا مقام و مرتبہ. سرکار غوث اعظم کی عمر شریف بڑھتی جا رہی ہے. تقریباً سرکار غوث اعظم کی عمر شریف 12 سال ہے. آپ اپنے اسی باغ میں کام کر رہے تھے جو باغ آپ کو نانا جان کی طرف سے آپ کے والد کو ملا اور آپ کے والد کے بعد آپ کو ملا. اسی باغ میں کام کر رہے تھے. کام کرتے کرتے نگاہ اٹھاتے ہیں 12 سال کی عمر شریف ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کعبے میں طواف کرنے والے حاجی نظر آ رہے ہیں. اور صرف حاجی نظر نہیں آ رہے، حاجیوں کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے، آپ پہچان بھی رہے. طواف کے تمام تر معاملات نظر آ رہے ہیں. اسی لیے ہم سنیوں کے تاجدار اعلی حضرت نے کہا سارے خطابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. وہی سرکار غوث اعظم ہے. آپ کی عمر شریف 16 سال ہوئی جب، تو آپ ایک دن جب کام کر رہے تھے اور کام سے فارغ ہوئے تو بھاگے بھاگے گھر آئے اور آنے کے بعد کہا امی جان میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں اس واقعے کو بیان کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ تمہیں سبق ملے. کیا کہا؟ پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا تجھے پڑھنے سے کون روکا ہے؟ ایک چیز یہاں عرض کر دوں حضرت، آج کل تم نے پیر بہت دیکھے ہوں گے اور بناوٹی ولی بھی بہت دیکھے ہوں گے، لیکن شریعت کا حکم ہے، علماء بیٹھے ان سے پوچھنا. حضرت نے بھی اعلان میں مجھ سے کہا مفتی صاحب میں مفتی نہیں ہوں، پہلے یہ بتا دوں. حضرت جانتے نہیں مجھے اس لیے کہہ گئے، لیکن علماء بیٹھے ان سے پوچھنا. شریعت کا حکم ہے بغیر عالم ہوئے کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے. بغیر عالم ہوئے، یہ وصول ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا. اب وہ عالم مدرسے میں جا کر بنے یا اللہ اپنی عطا سے اسے عالم بنا دے. اللہ اپنی عطا سے اسے عالم بنا دے. حضرت کے علاقے میں ایک مزار شریف ہے، حضرت شاہ جمال الاولیاء. ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، انہوں نے ایک پنڈت کو منٹوں میں حافظ قرآن بنا دیا. حضرت جانتے ہوں گے، غالباً رامپور میں ان کا مزار شریف، منٹوں میں. اور واقعہ رمضان شریف سے پہلے کا تھا، چاند نہیں ہوا تھا، لوگ آئے پریشان تھے. حضرت نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا چاند ہو گیا تو کل تراویح کون سنائے گا؟ کہا پریشان نہ ہوا، چاند نہیں ہوگا.
کہا کل تو ہوگا، کہا کل ہو نہ ہو تراویح تو پڑھنی ہے، 30 تاریخ ہو جائے گی۔ کہا کوئی بات نہیں، تم صبح جانا اور روڈ پہ بیٹھ جانا، جو سب سے پہلے ادھر سے نکلے گا تراویح وہی پڑھائے گا۔ تو اب لوگ وہاں بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے، صبح صبح ٹائم، پنڈت جی کھڑاؤں پہنے اور لوٹا لے کر چل دیے۔ اب وہ پنڈت تھے یار، لوٹا لے کر کہاں صبح جاتے ہیں سمجھ جاؤ۔ تو لوگوں نے دیکھا اور پکڑ لیا، کہا چل، کہاں؟ کہا شاہ جمال الاولیاء نے بلایا ہے۔ کہا ہم کو کیا کرنے بلائیں گے؟ کہا بلایا ہے چل۔ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اٹھا کر لوگ لے گئے۔ کہا حضور کوئی نہیں ملا، یہ پنڈت صاحب جا رہے تھے صبح صبح۔ کہا لے آؤ، آج تراویح یہی پڑھائیں گے۔ کہا حضور یہ تو پنڈت جی ہیں، کلمہ تک نہیں پڑھا، مسلمان تک نہیں، قرآن دیکھا تک نہیں، اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، اسلام سے کوئی ناطہ نہیں، یہ کیا پڑھائیں گے؟ کہا لے کر تو آؤ۔ لائے، شاہ جمال الاولیاء نے اپنے سینے سے لگایا اور لگاتے 1 سیکنڈ بعد چھوڑ دیا۔ کہا اے پنڈت جی بتاؤ کیا معاملہ؟ کہا حضور 10 پاروں کا حافظ ہو گیا۔ تو کہا تھوڑی دیر اور لگ جا، اتنے میں 10 پارے یاد ہو گئے تو تھوڑی دیر اور لگ جا۔ تو کہا آؤ لگ جاؤ، تھوڑی دیر اور لگایا۔ کہا کتنا وقت؟ کہا 20 پارہ یاد ہو گیا۔ اور یاد بھی ایسا ہوا جس دن حافظ ہوئے اسی دن تراویح سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، جس کو جیسے چاہے علم عطا کر دے، اپنے ولیوں کے ذریعے دے دے، یا وہ قادر مطلق ہے کسی کو خواب میں ہی علم عطا کر دے وہ عالم ہو۔ اللہ کی عطا سے کوئی عالم ہو یا مدرسے میں جا کر کوئی عالم بنے، جب تک عالم نہیں ہوگا اللہ اسے ولایت کا منصب نہیں دے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، عالم ہوگا پھر ولایت ملے گی، عالم نہیں تو ولایت نہیں۔ سرکار غوث اعظم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ولی تھے، پیدا ہوئے تب بھی ولی تھے، مدرسے میں جا رہے تھے تب بھی ولی تھے۔ اگر ولی تھے تو عالم بھی تھے۔ اگر کوئی کہے عالم نہ تھے صرف ولی تھے تو شریعت کے اس حکم کا انکار کر دے گا، اور کوئی کہے عالم تھے ولی نہ تھے تو سرکار کی ولایت کا انکار کر دے گا، غوث پاک کی ولایت کا انکار کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں تمہیں ماننا پڑے گا، اگر ولی تھے تو عالم تھے، عالم تھے تو ولی تھے۔ وہ سرکار غوث اعظم ہے پیارے، جو پیدائشی عالم دین ہو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت، لیکن سرکار غوث اعظم 16 سال کی عمر میں اپنی ماں سے کہہ رہے ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا 12 سال کی عمر میں جو اپنے باغ میں کھڑے ہو کر کعبہ کا طواف کرنے والے حاجیوں کو دیکھ لے، اسے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ماں نے کہا بیٹا پڑھنا ہے تو تجھے روکتا کون ہے؟ سرکار غوث اعظم نے ایسا کیوں کیا جانتے ہو؟ تاکہ کل کوئی اگر جعلی پیر یہ کہے علم ضروری نہیں ہے، نماز ضروری نہیں ہے، تقوی ضروری نہیں ہے، وہ معرفت کے نام پر، روحانیت کے نام پر، طریقت کے نام پر گمراہ کرنا چاہے، تو سرکار غوث اعظم نے اسے آئینہ دکھا دیا۔ اے دنیا والو میری زندگی کو پیش کر دینا کہ جو پیرانے پیر تھے، روشن ضمیر تھے، بغداد والے غریب غوث اعظم تھے، جب انہوں نے مدرسے میں جا کر علم حاصل کیا پھر ولایت کا اعلان کیا، تو پھر تو کون ہوتا ہے؟ اور سرکار غوث اعظم نے 26 سال کی عمر شریف تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ تھوڑی دیر آپ برداشت کریں، کتنے سال تک؟ 26 سال تک۔ کئی دنوں تک آپ جنگل کا پتا کھا کھا کر بھوکے رہتے اور تعلیم حاصل کرتے۔ آج مدرسوں میں ہر چیزیں ہیں، ہر فیسلٹی ہے۔ میں خود ایک جامعہ چلاتا ہوں اور اس جامعہ کی ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ میں خود جانتا ہوں آج مدرسوں میں کتنے آرام و آشائش، کتنی سہولتیں ہیں، اس کے باوجود آج ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ افسوس، ہمارا بچہ انجینئر نہیں بن سکتا، ڈاکٹر نہیں بن سکتا، پروفیسر نہیں بن سکتا، اس کے باوجود ہم چاہتے 8ویں پڑھ لے، 10ویں پڑھ لے، 12ویں پڑھ لے، لیکن کم سے کم تمہارا بیٹا عالم نہیں بن سکتا، حافظ نہیں بن سکتا، قاری نہیں بن سکتا، مفتی نہیں بن سکتا۔ یہ ذہن کب بناؤ گے تمہارا بیٹا مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے والا بن جائے، تمہارا بیٹا نمازوں کے مسائل کا سیکھنے والا بن جائے، تمہارا بیٹا روزے نماز کے مسائل کا جاننے والا بن جائے، وضو، غسل، پاکی ناپاکی، زندگی کے ضروری مسائل کا جاننے والا بن جائے۔ جس دن یہ احساس تم میں بیدار ہو گیا، اپنے بیٹے کو 8ویں پڑھاؤ نہ پڑھاؤ، اتنا ضرور پڑھاؤ گے تمہارا بیٹا اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسلامی طور و طریقہ ضرور جان جائے۔ اور جس دن تم نے ایسا کیا اس دن بڑھاپے میں تم گھروں سے نکالے نہیں جاؤ گے،
اس دن تمہاری اولادیں تمہیں گالیاں نہیں دیں گی، اس دن تمہاری اولادیں تمہیں رسوا نہیں کریں گی، بلکہ جب پڑھی لکھی اولاد تمہاری ہوگی، اگر تم ڈانٹ دو گے تو سر جھکا کر کھڑی ہو جائے گی۔ ڈانٹنے والا میرا باپ ہے، میں اسے اف تک نہیں کہہ سکتا، ڈانٹنے والی میری ماں ہے، میں اسے اف تک نہیں کہہ سکتا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی تعلیمات ہیں پیارے۔ 26 سال کی عمر شریف تک سرکار غوث اعظم بغداد میں رہ کر علم دین حاصل کرتے رہے، اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ لوگ کہنے لگے بغداد کے مفتی اعظم سرکار غوث اعظم۔ اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو عراق کا مفتی اعظم کہا جانے لگا، پھر آپ کی سخاوت کو دیکھ کر آپ کو غوث کہا جانے لگا، پھر اور زندگی آگے بڑھی تو آپ کو غوث اعظم کہا جانے لگا، پھر لوگوں نے اور دیکھا آپ کی دستگیری کا عالم تو آپ کو روشن ضمیر، پیران پیر روشن ضمیر حضرت دستگیر کہا جانے لگا۔ اس طریقے سے سرکار غوث اعظم کے کمالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کے فضائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ کرو۔ اب 2 باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، 5-7 منٹ اور مجھے برداشت کرنے کی چھمتا رکھیں۔ سرکار غوث اعظم ہے فرماتے ہیں میں بغداد معلیٰ میں تھا اور بغداد کے اندر خطاب کرنے والے بڑے بڑے عربی زبان کے مالک علماء موجود تھے، ان کے سامنے میں کیا بول پاتا، میں تو اجمی تھا۔ فرماتے بڑے بڑے عربی زبانوں پر عبور رکھنے والے، عربی زبان میں خطاب کرنے والے علماء موجود تھے، ان کے سامنے میں عربی میں کیسے خطاب کروں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں سویا تھا، اللہ کے رسول آئے اور فرماتے ہیں اے میرے لخت جگر، کل سے تجھے بغداد میں خطاب دینا ہے، اس لیے کہ تیری باتوں سے لوگوں پر بہت اثر پڑے گا، لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا نانا جان میں کیسے دوں گا، یہاں بڑے بڑے عربی بولنے والے، بڑے بڑے عربی زبان کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے عربی زبان میں کیا خطاب دوں گا۔ اے میرے نانا جان میں سوچ کر کے ڈر رہا ہوں، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے میں نے اتنا کہا تھا، نانا جان نے کہا عبد القادر اپنا منہ کھول، میں نے اپنا منہ کھول دیا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نانا جان مدینے کے تاجدار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن نکالا اور نکالنے کے بعد میرے حلق میں ڈال دیا، سبحان اللہ، اور کہا عبد القادر اب صبح اٹھنا، خطاب دینا، اب تجھے لکنت محسوس نہ ہوگی، اب تجھے گھبراہٹ محسوس نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اب میں سویا دوبارہ، جب دوبارہ سویا تھوڑی دیر بعد میرے دادا حضرت علی تشریف لائے، سبحان اللہ، حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ۔ کون علی؟ جن کے بارے میں نبیوں کے امام نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں جس علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ حضرت غوث اعظم فرماتے میرے دادا تشریف لائے اور کہتے اے عبد القادر نانا جان تشریف لائے تھے، کہا نانا جان آئے تھے، کہا کیا ہوا، کہا 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، کہا عبد القادر تجھ گھبرا کیوں رہا ہے، اپنا منہ کھول۔ حضرت غوث پاک فرماتے میں نے اپنا منہ کھولا، حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے حلق میں ڈال دیا۔ میں نے کہا دادا جان نانا جان نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، آپ 6 مرتبہ کیوں ڈال رہے ہو، کہا وہ نبی تھے میں علی، کہا وہ نبی تھے میں علی ہوں، کل کوئی یہ نہ کہہ دے نبی کے برابر علی ہیں، گویا علی نے 8 سے 700-800 سال پہلے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا تھا اے دنیا والو علی کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے اور نبی کبھی خدا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے اس کے بعد جب میں صبح اٹھا اور میں نے جب خطاب دینا شروع کیا تو میرے خطاب کا عالم یہ تھا، بڑے بڑے عربی زبانوں کے مالک، بڑے بڑے عربی زبان میں خطاب کرنے والوں کے انداز پھیکے پڑ گئے، ان کی انگلیاں دانتوں تلے دب کر رہ گئیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اجمی بچہ بغداد کا رہنے والا نہیں ہے، جیلان کا رہنے والا ہے، بغداد میں آ کر پڑھا، عربی زبان میں اتنی بہترین تقریر کر رہا ہے، اتنا بہترین خطاب کر رہا ہے، وہ سرکار غوث اعظم ہے۔ فرماتے میرے خطاب کا اثر اتنا ہوا چند مہینوں کے بعد میرے خطاب کے مجمع میں 70,000 لوگ آیا کرتے تھے۔ کتنے؟ 70,000 لوگ۔ اس وقت مائک نہ تھا، 70,000 تک آواز کیسے پہنچتی رہی ہوگی؟ تمہیں ماننا پڑے گا وہ آواز غوث اعظم کی تھی، اور وہ 70,000 ہی نہیں ہوتے سبحان تھے، اللہ سبحان اللہ۔ ان 70,000 میں 300-400 اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے،
سرکار غوث اعظم کے فرمودات کو، آپ کے تمام تر ارشادات کو لوگ لکھا کرتے تھے، اور آپ کی تقریر جب ختم ہوتی تھی، آپ کا بیان جب مکمل ہوتا تھا، مصنفین کرام اور مورخین کرام لکھتے ہیں ہر بیان کے بعد کئی لاشیں نکلا کرتی تھی. لوگ دب کر نہیں، آپ کے بیان کے بعد اللہ کے خوف اور ڈر سے مر جایا کرتے تھے. وہ بیان اتنا اثر انداز ہوتا تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی، لوگ دم توڑ دیا کرتے تھے. یہ تھا سرکار غوث اعظم کی خطاب کا عالم. آپ سوچتے ہوں کہ سرکار غوث اعظم 70,000 مجمع پر خطاب کیسے کرتے تھے؟ تو میں پیارے چند جملوں میں بات کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کر دوں. وہ غوث اعظم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے دلوں پر اختیار دیا تھا. یہاں تو کان کی بات ہے. سرکار غوث اعظم اگر نہ چاہے تو ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہو سکتا ہے. سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. آج ہم سرکار غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ہماری خوبی نہیں ہے، یہ غوث پاک کا کرم ہے. آپ چاہتے تھے کہ یہاں کے لوگ بیٹھ کر غوث پاک کا ذکر کریں، اس لیے آپ نے غوث پاک کے 11ویں کے موقع پر غوث پاک کی محفل سجائی. اگر غوث پاک نے نہیں چاہا ہوتا آج ہم غوث پاک کی 11ویں نہیں کر رہے ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے جو میرا مرید ہے، میرا مرید ہے، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہ کر لے. مرید سے مراد یہ نہیں خالی قادری، وہ کسی بھی سلسلے میں ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، ابوالعلائی ہے، اشرفی ہے، رضوی ہے، برکاتی، یہ تمام سلسلے جا کر غوث پاک سے ہی ملتے ہیں. تو غوث پاک نے کیا فرمایا؟ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک توبہ نصیب نہ ہو. شرط یہ ہے پکے قادری بن جاؤ، صرف نعرہ لگانے والے نہیں، نیاز کھانے والے نہیں، مرغے کھانے والے نہیں، سرکار غوث اعظم کی طریقے زندگی کو اپنانے والے بن جاؤ. ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو. اگر تم نے ایسا کیا تو یقین مانو غوث پاک کا فرمان ہے میرا مرید مشرق میں ہو مغرب میں ہو میں اس کی نگہبانی کے لیے حاضر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے ہی دور کیوں نہ ہو تم، کتنے ہی دور کیوں نہ ہو، کہیں بھی تم رہو، سرکار غوث اعظم تمہاری نگہبانی کے لیے حاضر ہو جائیں گے. اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا. اور ماننا کیسے پڑے گا یہ کہتے ہوئے میں جملہ ختم کروں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنے ہو؟ جس بیت المقدس کے پاس ہمارے بھائی جانیں قربان کر رہے ہیں نا، اس بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو تعمیر کرانے والے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت سلیمان ہے. پوری دنیا پر حکومت کی تھی. آپ کے دور میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا بلقیس. کیا نام تھا؟ اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو برا لگا. آپ نے اعلان کیا ہے کوئی ایسا جو بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے 1000 میل سے زیادہ دور اس کا ملک تھا، وہاں سے اس کے تخت کو اٹھا کر میری بارگاہ میں پیش کر دے. سب سر جھکا لیے. جناتوں کا سردار آیا. اس نے کہا حضور میں بھی آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے حکم دیں. کہا کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ کہا ملکہ بلقیس اپنے ملک سے آئے گی اس سے پہلے اس کا تخت آپ کے بارگاہ میں ہوگا. کہا نہیں اس سے پہلے چاہیے. اس نے ہاتھ جوڑ لیا. کہا حضور اس سے پہلے نہیں لا سکتا. سب ہار مان لیے. تو ایک ولی تھے آپ کی بارگاہ میں، وہ کھڑے ہو گئے. ان کا نام تھا حضرت آصف بلخیہ. حضرت آصف بلخیہ کھڑے ہوئے اور وہ ولی تھے آپ کی بارگاہ کے، عامل تھے، عامل کتاب کے عامل تھے، وہ جنات نہیں تھے. کھڑے ہوئے. کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو ملکہ کے آنے سے پہلے تخت میں اٹھا لوں. اللہ کے ولیوں کا پاور دیکھو. تو کہا آصف کتنی دیر میں اٹھاؤ گے؟ کہا حضور ملکہ آ رہی ہے، اس کے آنے سے جتنی دیر پہلے کہو لے آؤں گا. کہا نہیں اس سے پہلے. کہا حضور آپ پلک جھپکیے، آنکھوں کی پلک نیچے گرے گی اوپر اٹھے گی، اس سے پہلے ملکہ کا تخت آپ کے بارگاہ میں. یہ واقعہ کسی مولوی نے نہیں لکھا ہے. قرآن پڑھو قرآن میں موجود ہے. بے شک بے شک. قرآن پڑھو قرآن میں موجود ہے. قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھوں کی پلکیں جھپکی، پلک اٹھائی اوپر. اس سے پہلے حضرت آصف بلخیہ نے 1000 میل کی دوری سے زیادہ دور
وہ تخت رکھا تھا 40 گز چوڑا 60 گز لمبا 7 تالوں میں قید. اس تخت وزنی بھاری تخت کو حضرت آصف نے اٹھایا. پلک جھپکنے سے پہلے وہاں ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے یہاں سے اٹھا کر حضرت سلیمان کے قدموں میں پیش کر دیا. اللہ سبحان اللہ مقام و سبحان مرتبہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا ہے. ان کی امت کے ولیوں کا جب یہ عالم ہے تو محمد عربی کے امت کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی امت سے افضل سبحان اللہ. یہ امت. تو اس امت میں جو اولیاء ہیں وہ اولیاء ان اولیاء سے افضل. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ولی افضل تو اس امت کے ولیوں کی کرامتیں بھی افضل. سبحان اللہ. سوال اٹھتا ہے اس امت میں آصف تھے, ایک پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا کام کر دیا, پورا وزنی تخت اٹھا کر حضرت سلیمان کے قدموں میں پیش کر دیا. تو جب اس امت سے افضل یہ امت اور اس ولی سے افضل یہ ولی, تو کیا اس امت میں کوئی ایسا ولی ہے جو اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ کوئی کام کر دے؟ جب تم نگاہ دوڑاؤ گے تو تمہیں کوئی اور نہیں, سرکار غوث اعظم پیران پیر کی ذات نظر آئے گی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ 1000 میل کی بات تھی, میرا غوث تو وہ ہے سبحان اللہ, میرا پیرانے پیر تو وہ ہے, میرا روشن ضمیر تو وہ ہے جو فرماتے میرا مرید مشرق میں ہو. کہاں ہو؟ مشرق یعنی پورب, اور فرماتے ہیں میں مغرب میں رہوں یعنی پچھم. دنیا جہاں ختم ہوئی مرید وہاں ہو, اور دنیا جہاں شروع ہوئی میں وہاں رہوں. فرماتے ہیں اگر غلطی سے اس کا سطر کھل جائے, فرماتے اپنے دست غوثیت سے میں اس کے سطر کو ڈھانپ دیا کرتا, بشرطے کہ وہ پکا قادری ہو, وہ سرکار غوث اعظم کا ماننے والا ہو. تو مسلمانوں تم پکے قادری بن کر تو دیکھو, سرکار غوث اعظم کی طریقے زندگی کو اپنا کر تو دیکھو, سرکار غوث اعظم کے اسوہ حسنہ کو تو اپناؤ. تمہارا غوث اتنا پاورفل ہے, بغداد میں غوث ہوگا اور کچیرا میں بیٹھ کر تم جس دن دل سے پکارو گے یا غوث المدد, تم دیکھو گے تمہارا غوث اپنی مدد لے کر تمہارے بیچ حاضر ہوگا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر, مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر, کون سے کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. کون ایسا کشت ہے, کون سی ایسی بارگاہ ہے جسے سرکار غوث اعظم کا ٹکڑا نہ ملا ہو. حضرت نے جمعہ میں کہا تھا نا, سرکار غوث اعظم نے اعلان کیا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. 300-400 ولی تو وہاں موجود تھے, اور یہ اعلان صرف ان 300-400 کے لیے نہیں تھا. جو ماں کے پیٹ میں تھا نا, روایتوں میں موجود ہے, جو ماں کے پیٹ میں تھے نا, ماں کے پیٹ میں, انہوں نے ماں کے پیٹ میں ہی اپنی گردنیں جھکا دی تھی. حضور ہاں میری گردن پر بھی ہے. اتنا ہی نہیں, ماں کی پیٹ میں آنا تو بعد میں ہوا, اس سے پہلے انسان اپنے باپ کی پیٹھ میں ہوتا ہے. فرماتے جو ماں کے پیٹ میں تھا وہ بھی گردن جھکا رہا تھا, جو باپ کے پیٹھ میں تھا وہ بھی گردن جھکا رہا تھا. سبحان اللہ اتنا ہی نہیں, سبحان اللہ. جو عالم ارواح میں تھے وہ بھی گردن جھکا رہے تھے. جو پہلے آ کر چلے گئے اپنے مزاروں میں تھے, وہ اپنے مزاروں میں گردن جھکا کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ہاں غریب, ہاں غوث اعظم, آپ کا قدم میری گردن پر ہے, آپ کا قدم میری گردن پر ہے. اسی لیے تو ہم سنیوں کے امام نے کہا جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوگے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے شاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے مقام و مرتبہ سرکار غوث اعظم کا. میرے ملت کے نوجوانوں, اپنے تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے پکے غلام بن کر نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو, اور مسلک اعلی حضرت پر اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہو. پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارو, آپسی بھائی چارگی اخوت محبت کے ساتھ زندگی گزارو. یہ دنیا فانی ہے, آپس میں نا اتفاق خلفشار لڑائی جھگڑے قطعی طور پر یہ نہیں ہونے چاہیے. اجتماعی طاقت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی طاقت ہوگی ہے. تمہارا متحد رہنا یہ بہت بڑی تمہاری طاقت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہ کر سکے گی, بشرطے کہ تم متحد ہو کر رہو. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام. تشریف